آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ واسألهم، اور ان سے پوچھئے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں۔ واسألهم میں ہم ضمیر سے مراد یہود ہیں، یعنی ان سے پوچھئے، اس میں یہودیوں کو یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اس واقعے کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ہے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی کے بغیر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کا انداز بیان پچھلی آیات سے ذرا مختلف ہے۔ فرمایا ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے، کیونکہ تورات یا کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں تھا، مگر یہودیوں کو یہ واقعہ خوب معلوم تھا اور وہ اپنے دوسرے عیوب کی طرح اسے بھی چھپاتے تھے۔ جب آپ پوچھیں گے تو انہیں ضرور سوچنے پر مجبور ہونا پڑے گا کہ اس واقعہ کی خبر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کیسے پہنچی۔ وہی کے سوا کوئی اور ذریعہ اس کے لیے ممکن نہیں، اس لیے لامحالہ انہیں آپ کے نبی الہی ہونے کی ایک اور شہادت مل جائے گی۔ التی، جو، کانت تھی، حاضرۃ البحر، ساحل سمندر پر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صرف یہ بتایا ہے کہ وہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی، اور نصیحت کے لیے اتنا بتانا ہی کافی تھا۔ البتہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس قریہ شہر سے مراد ایلات ہے، جو بحر قلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر بحر قلزم کے اندر خلیج عقبہ میں اس جگہ واقع تھا جہاں اب اردن کی بندرگاہ عقبہ پائی جاتی ہے۔ اس کے قریب خلیج عقبہ ہی میں یہودیوں نے جو نئی بندرگاہ بنائی ہے، اس کا نام انہوں نے ایلات ہی رکھا ہے، اور کسی یقینی دلیل کے بغیر اس شہر کی تعیین ممکن نہیں، اس لیے اس بستی کی تعیین میں اختلاف ہے۔ کوئی اس کا نام ایلا، کوئی تبریہ، کوئی ایلیا، اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب تھی بتلاتا ہے۔ مفسرین کرام کا زیادہ رجحان ایلا کی طرف ہے، جو مدین اور کوئی طور کے درمیان دریا قلزم کے ساحل پر تھی۔ اس بستی کا ذکر ہو رہا ہے جو بحر قلزم کے کنارے پر واقع تھی۔ تورات میں اس کا نام ایلات اور تاریخ میں ایلا آتا ہے۔ آج کل اسے عقبہ کہتے ہیں، جس کے نام پر خلیج عقبہ مشہور ہے۔ اسی نام پر بندرگاہ بھی ہے، چونکہ یہ ساحلی مقام ہے۔ یہاں کے اکثر باشندوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ سمندروں اور دریاؤں کے کناروں پر آباد لوگوں کی گزران عموماً مچھلی کے شکار پر ہوتی ہے۔ آج بھی ساری دنیا کی آبادی کا چوتھا یا پانچواں حصہ ایسا ہے جس کی معیشت کا دار و مدار خشکی یا سمندری کے شکار پر ہے۔ سمندری علاقوں کے رہنے والے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، جبکہ جنگلوں اور صحراؤں کے باشندے عموماً جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ چنانچہ وسیع کاروبار کی مناسبت سے اسلام نے شکار کے احکام صادر کیے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز سکھائی ہے۔ جانوروں کے شکار کی شرائط اور ذبح قتلی کا بھی بیان کیا ہے، اور پھر شکار کے متعلق حدود بھی بیان فرمائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شکار کے زیادہ تعاقب کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا جو زیادہ تعاقب کرے گا غافل بن جائے گا۔ اس قسم کے انہماک کی وجہ سے بعض اوقات نماز اور دیگر فرائض ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس معاملہ میں بھی میانہ روی ہی اختیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اس بستی کے لوگ بھی شکار پر گزر اوقات کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس بنگال کے لوگ عام طور پر مچھلی اور چاول پر گزارا کرتے ہیں۔ جب یعدون، وہ زیادتی کرتے تھے، فی السبت، ہفتہ کے دن میں،
فرمایا اذ یعدون فی السبت، اس سے معلوم ہوتا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے شکار جائز نہیں تھا۔ مختلف اقوام کے نزدیک ہفتے کے مختلف ایام کو تقدس حاصل ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک جمعہ سید الایام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے باقی تمام ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس دن جمعہ کی نماز خاص اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے، تاہم دنیا کے دیگر کاروبار بھی نماز کے وقت کے علاوہ بدستور انجام دیے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو۔ گویا اہل ایمان کے لیے اس مقدس دن میں مکمل طور پر کاروبار بند کرنا ضروری نہیں۔ اسی طرح نصارہ کے ہاں اتوار کا دن مقدس ہے، جس دن وہ خصوصی عبادت کرتے ہیں۔ یہودیوں نے مقدس دن کے طور پر ہفتہ کو اختیار کیا، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ اس دن صرف عبادت کریں اور کوئی دوسرا کام نہ کریں۔ بلکہ یہودی لٹریچر میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اس دن یہودی کھانے بھی نہیں پکاتے تھے اور ان کے چولہے ٹھنڈے پڑے رہتے تھے۔ جب کہ تاتیہم، آتی تھیں ان کے پاس، خیتانہم، ان کی مچھلیاں، خیتان حوت، مچھلی کی جمع ہے۔ یہ یہودیوں کے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں انہیں ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، لیکن بطور آزمائش ہفتے والے دن مچھلیاں کثرت سے آتی اور پانی کے اوپر ظاہر ہو کر انہیں دعوت شکار دیتی، اور جب یہ دن گزر جاتا تو اس طرح نہ آتی جس طرح ہفتے کے دن آتی تھیں۔ بالآخر یہودیوں نے ایک ہیلا کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا کہ اس کے ارد گرد گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنسی رہیں، اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر انہیں پکڑ لیتے۔ یوم سبتہم، ان کے ہفتے کے دن میں، شرعاً، ظاہر پانی کے اوپر۔ سورہ صافات میں فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس مچھلی نے اسے نگل لیا۔ شرعاً، شارعن کی جمع ہے، میں نے ہے پانی کے اوپر عبر عبر کر آنے والیاں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ انہیں حکم تو یہ تھا کہ اس دن کی تعظیم کریں اور اس میں شکار وغیرہ سے باز رہیں، اور انہوں نے فریب اور ہیلہ سازی سے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے سمندر کے کنارے بڑے بڑے حوض کھود لیے۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں پانی کے اوپر آتیں تو ان حوضوں میں داخل ہو جاتیں، وہ سمندر کی طرف ان کا راستہ بند کر دیتے اور اتوار کے دن ان کو پکڑ لیتے، یا جمعہ کے دن سمندر میں جال نصب کر دیتے اور ہفتہ کے دن ان میں پھنسی مچھلی کو اتوار کے دن پکڑ لیتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لیے ہیلہ کرنا حرام ہے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تَأْتِيهِمْ، نہ آتی تھیں ان کے پاس۔ اب یہی مقدس دن یہودیوں کے لیے آزمائش کا سبب بن گیا۔ ایلا کے لوگوں کا عمومی پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن وہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے تھے۔ کچھ دیر تک تو انہوں نے اس حکم پر عمل کیا، مگر آہستہ آہستہ ہیلے بانے سے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی سی نافرمانی کا بیان ہے۔ ہفتہ کے دن مچھلیوں کی کثیر تعداد سے فائدہ اٹھانے کے لیے اہل بستی نے یہ ہیلہ کیا کہ سمندر کے کنارے کنارے بڑے بڑے حوض بنا لیے اور انہیں نالیوں کے ذریعے سمندر سے ملا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں کثرت سے سطح آب پر نمودار ہوتی تو سمندر کا پانی نالیوں کے ذریعے حوضوں پر چھوڑ دیتے، جس کے ساتھ ہی بہت سی مچھلیاں بھی حوضوں میں جمع ہو جاتیں۔ اس کے بعد پیچھے سے بند لگا دیتے تاکہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہ چلی جائیں۔ پھر جب اگلا دن یعنی اتوار کا دن آتا تو ان مچھلیوں کو آسانی سے حوضوں سے پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو جمع کرتے اور اتوار کے دن انہیں پکڑ لیتے۔ اس طرح وہ اللہ کے حکم کی عملی طور پر خلاف ورزی کرتے۔ اس واقعہ میں بھی انہوں نے ہیلے سے ہفتے کے دن کے تقدس کو پامال کیا۔ اس قسم کی ہیلہ سازی اس زمانے میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کے لیے یہ ہیلہ کرتے ہیں کہ سال کا بہتر حصہ مال نصاب اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں اور سال کے آخر میں مال بیوی کے نام ہبہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے مال پر کسی ایک فرد کی ملکیت میں سال پورا نہیں ہو پاتا اور ان میں سے کوئی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اس قسم کی ہیلہ سازی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا شخص زکوٰۃ کی ادائیگی سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے تھے انہیں، بما، بوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یفسقون،
وہ نافرمانی کرتے۔ اس آیت میں مطلب یہ ہے کہ ایسا ہیلا حرام ہے جس کے کرنے سے کوئی فرض ضائع ہوتا ہو، البتہ ایسا ہیلا کرنا جائز ہے جس کے کرنے سے انسان کسی حرام چیز سے بچ جائے۔ اس قسم کے ہیلا کا جواز حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ مثلا ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بڑی اعلیٰ درجے کی کھجوریں بطور تحفہ پیش کی۔ آپ نے دریافت کیا کیا تمہارے ہاں ساری کھجوریں ایسی ہی ہوتی ہیں؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہم ادنی قسم کی کھجوریں زیادہ مقدار میں ادا کر کے اس کے بدلے میں اعلیٰ قسم کی کھجوریں حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح اعلیٰ قسم کی کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سود ہے، جنس کا تبادلہ جن کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تھوڑی چیز کے بدلے زیادہ حاصل کرنا تو سود کے مترادف ہے، لہذا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اپنی کھجوروں کو درہموں کے بدلے مناسب قیمت پر بیچ دو اور اس نقدی سے اعلیٰ درجے کی کھجوریں خریدو، اور اس طرح تم سود کے لین دین سے بچ جاؤ گے۔ اس قسم تدبیر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ یوسف موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس مصر میں روک لینا چاہتے تھے، مگر ملکی قانون کے تحت ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتلائی کیونکہ مصری قانون کے تحت وہ بھائی کو نہیں روک سکتے تھے۔ تدبیر یہ تھی کہ غلہ ماپنے کا پیمانہ بھائی کے سامان میں رکھ دیا جائے۔ جو تلاش کرنے پر برآمد ہو گیا، پھر بھائیوں سے پوچھا کہ تمہارے ہاں چوری کی سزا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جس پر چوری ثابت ہو جائے اسے سال بھر مالک کی غلامی میں رہنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اس بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مصر میں روک لیا۔ اس قسم تدبیر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی بتلائی تھی۔ بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ تندرست ہونے پر اسے 100 چھڑیاں ماروں گا۔ بیوی بڑی نیک اور پرسا اور خدمت گزار تھی، مگر ناراضگی کی کوئی وجہ پیدا ہو گئی اور آپ نے قسم اٹھا لی۔ پھر جب تندرست ہو گئے اور قسم پورا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ ہیلا بتلایا کہ 100 تنکے جوڑ کر ایک چھڑی بنا لو اور پھر ایک ہی دفعہ مارنے سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی کو زیادہ مشقت بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ اور بنی اسرائیل کا ہیلا ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو حکم الہی کے صریح خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو حوضوں میں بند کر کے غلط ہیلا سازی کی اور خدا کے غضب کا شکار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غلط ہیلے بانوں سے بچائیں، اور اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں، اور ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے ہم کو اللہ پاک بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔